پاکستان میں میڈم استاد بشیر کا بہت اہم کردار رہا ہے، اس سلسلے میں بھی آپ ایک لائبریری قائم کرنے جا رہی ہیں، تو اس بارے میں ریڈیو پاکستان نے ہمیشہ ان لوگوں کی بہت زیادہ قدر کی ہے جن کی وابستگی رہی ہے ریڈیو پاکستان کے ساتھ، اور ماسٹر بشیر انہی میں سے ایک ایسی ہستی ہے جنہوں نے اپنی زندگی ریڈیو کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہاں تک کہ ریڈیو سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ اخبارات ہیں، چاہے وہ رسالے ہیں، کارڈز ہیں، اور ریڈیو سے متعلق ہر چھوٹی بڑی چیز کو انہوں نے بہت محبت سے، عقیدت کے ساتھ محفوظ رکھا۔ اور مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ ماسٹر بشیر صاحب نے میرے ساتھ میرے آفس میں بہت وقت گزارا، میرے ساتھ کام کیا، بہت سے پروگرامز جو تھے ہمارے اس کے لیے وہ اسکرپٹ بھی لکھا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ بہت پرانا ہے، مگر یہ کہ جب میں اسٹیشن ڈائریکٹر بنی تو میرے ساتھ ماسٹر بشیر کی اور زیادہ وابستگی ہو گئی، اور وہ بہت ساری باتیں ریڈیو سے متعلق جو تھی وہ مجھے بتاتے تھے، میری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی وابستگی بہت زیادہ ہو گئی، زیادہ وقت ان کا ریڈیو پاکستان میں ہی گزرتا تھا، اور آخر وقت تک وہ ریڈیو پاکستان میں ہی تھے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے جو جیسا کہ بتایا تھا کہ میں نے بہت سے رسالے اور بہت ساری چیزیں جمع کی ہوئی ہیں، ان کے لیے میں نے جو تاجدی ریفرنس وہاں پہ انعقاد کیا تھا ریڈیو پاکستان میں، تو اس میں ہم نے ماسٹر بشیر صاحب کے بھائی اور بہت سارے مہمانوں کو اس میں مدعو کیا تھا، جس میں ڈاکٹر مفتی صاحب بھی تھے، اور بیرسٹر سیف اور ہمارے ریڈیو سے متعلق بہت سے جو شخصیات اس پروگرام میں موجود تھیں۔ اس وقت مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ماسٹر بشیر کی جو خدمات ہیں ان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں میں نے ایک لائبریری کے انعقاد کا اعلان کیا تھا، اور وہ میرے ذہن میں مجھے سلسلہ جاری تھا، اور اسی حوالے سے ڈاکٹر مفتی کے ساتھ میری ایک طویل میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا کہ ہاں اس کام کو آپ پائے تکمیل تک پہنچائے، اور انہوں نے بہت سارے مشورے بھی دیے۔ اور آج جو ہماری یہ میٹنگ تھی اسی حوالے سے تھی، اور اس میں ہم نے بہت ساری باتیں طے کی ہیں کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو کس طریقے سے مکمل کرنا۔ استاد بشیر ہمارے پشاور کے ایک ایسے فرزند تھے، ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، جنہوں نے ادبی اور سماجی سرگرمیوں میں بڑا نام کمایا، بڑی خدمت کی سماجی یعنی جو حلقے ہیں اور ادبی حلقے ہیں، اس حوالے سے کتاب سے ان کی جو انسیت ہے، جو ان کی محبت ہے، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک عرصہ ریڈیو پاکستان کو اپنی خدمات کے حوالے سے دیا، اور انہی خدمات کے نتیجے میں آج ریڈیو پاکستان پشاور کی اسٹیشن ڈائریکٹر محترمہ عفت جبار نے یہ سوچا کہ ان کے نام سے ریڈیو میں ایک لائبریری قائم کی جائے، جو میرا خیال ہے کہ بہت ہی مناسب اور خوبصورت بات ہے، اس لیے کہ ان کا کتاب سے جو عشق تھا اس کا تقاضا یہی ہے کہ ریڈیو جیسے معتبر ادارے میں ان کے نام سے ایک لائبریری قائم کی جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریڈیو پاکستان کی خوش بختی ہے، اور عفت جبار صاحبہ کا بہت ہی یعنی مہربانی ان کی ہے کہ انہوں نے اس بارے میں سوچا اور وہاں ایک لائبریری قائم کر دی۔ آج ہورائزن اور سینڈیکیٹ آف رائٹرز کی بہت اہم میٹنگ تھی۔ ایک تو بورڈ کے بہت سارے ممبران آج شریک ہوئے، فورم پورا تھا۔ گزشتہ سال جو ایکٹیویٹیز ہورائزن نے کی خدمت خلق کے حوالے سے، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، اور جو کام سینڈیکیٹ آف رائٹرز نے بھی کیا، یہاں جو تقریبات ہوئی خصوصاً تابندہ فرق کی کتاب کے حوالے سے، اور اس کی رونمائی ہوئی تھی، بہت اہم فنکشن تھا، بہت اچھا بھرپور فنکشن تھا، وہ بات ہوئی۔
چونکہ فتح جبار صاحب بھی تشریف لائی تھیں، اور آج جو بہت اہم اور جس سے زیادہ دیر بعد بھی اتری وہ استاد بشیر میموریل لائبریری کا قیام جو ریڈیو پاکستان میں انشاءاللہ ابھی جب فروری آئے گی جو استاد بشیر کے بچھڑنے کا موسم ہے تو اس میں اس پر کام شروع ہو جائے گا. اس کے لیے تھوڑی سی بات چیت کی گئی کہ استاد بشیر جس کی خدمات ریڈیو پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ ہیں، استاد بشیر جس کی خدمات ہورائزن کے لیے بھی، ہورائزن کی وہ بورڈ کے ممبر تھے اور ہر میٹنگ میں شریک ہوتے تھے. پھر استاد بشیر کی سنڈیکیٹ آف رائٹرز کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ وہ بیک وقت ادبی اور ثقافتی اور سماجی اور سارے حوالوں سے اس شہر کے ایک سب سے فعال شخص تھے، اور ان کے بچھڑنے سے بہت 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 نقصان ہوا، ادب کو بھی سماج کے حوالے سے بھی. تو ریڈیو میں اس لائبریری کا قیام جو ہے بڑا اس حوالے سے بڑا خوش آئند ہے کہ وہ شخص جس نے ساری عمر شادی نہیں کی تھی اور جب کوئی پوچھتا تھا تو کہتے میری شادی ریڈیو کے ساتھ ہو چکی ہے. تو ایک ایسا شخص جو ہے اس کی یاد میں اس میں یہاں استاد بشیر کی بہت سی ذاتی استعمال کی چیزیں بھی رکھی جائیں گی. وہ تمام ریکارڈ جو ان کے پاس موجود ہے ان کے بھائیوں سے لے کر وہ بھی اس لائبریری میں رکھا جائے گا، جو کہ صحیح معنوں میں استاد بشیر کی ایک فعال زندگی کی عکاسی کر رہی ہوں گی وہ چیزیں. تو ایسی لائبریری کے لیے یقیناً فنڈ ریزنگ ایک بہت اہم ایک حوالہ ہے. تو اس پہ بھی آج بہت بات ہوئی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فتح جبار صاحبہ جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں ریڈیو پاکستان پشاور کی، تو ان کا یہ اقدام کہ ان کی یاد میں ایک لائبریری قائم کی جائے، اس سے ہورائزن اور سنڈیکیٹ کے سب ممبرز متفق ہوئے، اور انشاءاللہ سب اپنی اپنی جگہ پر ایفرٹس کریں گے اور جلد ہی اس لائبریری کا قیام عمل میں آ جائے گا، جو ہم اپنے ایک بچھڑنے والے بہت بڑے آدمی کو ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ پیش استاد بشیر بہت بڑے ادبی شخصیت ہیں، نہ صرف ان کو بلکہ پشتو اور کھوار ادب کے لیے بھی ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، اور ان کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ جو بھی ان سے ملتا تھا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا. تو آج وہ اگرچہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کے چاہنے والے اور ان کے لیے دعا کرنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں. تو آج ان کے حوالے سے جو تعزیتی یہاں ایک اجلاس بھی ہوا ہے، اور ریڈیو پاکستان میں ان کے نام سے ایک یادگاری لائبریری بھی قائم کرنے کا جو اسٹیشن ڈائریکٹر صاحبہ نے فیصلہ کیا ہے، یہ بہت بہترین اقدام ہے. اچھے لوگوں کو یاد کرنے کا یہ سب سے بہتر طریقہ. ایک ایسا نایاب ہیرا، ایک ایسی خوبصورت شخصیت کے مالک انسان، محبت کا پیکر، خلوص، اور ایک ایسا انسان جو انتہائی معصوم تھے. میری خوش بختی یہ ہے کہ میں جب ریڈیو پاکستان پشاور میں ایسے پروڈیوسر بھرتی ہوا تو اس وقت مجاہد پروگرام کے لیے وہ اسکرپٹ لکھتے تھے اور میں اس پروگرام کا پروڈیوسر تھا. ویسے بھی ان سے ملاقات رہتی تھی، لیکن پروگرام کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پہ میری ان سے ملاقات ہوتی تھی. بہت پیار کرتے تھے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. وہ صرف معصوم نظر نہیں آتے تھے، وہ اندر سے معصوم تھے. اور ریڈیو پاکستان پشاور میں ان کے ساتھ بہت زیادہ یادیں جو ہیں وہ وابستہ ہیں، ریڈیو کے حوالے سے، ان کی اپنی شخصیت کے حوالے سے. اور جہاں تک ریڈیو اور ریلوے سے ان کا ایک عشق تھا، تو وہ تو اب جس سے بھی پوچھیں تو وہ یہ ضرور بتائیں گے اس حوالے سے. ادب شناس تھے، ادبی شخصیت تھے، نہ تو مؤلف تھے نہ مصنف تھے، بس کالم لکھتے تھے، اسکرپٹ لکھتے تھے. لیکن جتنے بڑے دبستانی پشاور کے بڑے شعراء، ادباء، محققین، مؤلفین، مصنفین ہیں، وہ سب کے ساتھ ان کا ایک رشتہ تھا، ایک تعلق تھا، اور ادبی نشستوں کی وہ جان سمجھے جاتے تھے. ریڈیو پاکستان نے ان کے حوالے سے جو تعزیتی ریفرنس ہے وہ بنایا. اب ان کے نام سے ایک لائبریری کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں ان کی جمع کیے ہوئے جتنے پہلا جو رسالہ آہنگ کا شائع ہوا ہے
وہ ان کے پاس تھا، اور جب تک وہ حیات رہے وہ آہنگ رسالہ جو ہے وہ جمع کرتے رہے، وہ سارا ذخیرہ ان کے پاس ہے، وہ اس لائبریری میں ڈسپلے پہ رکھا جائے گا۔ بہت سی کتابیں ان کے پاس تھیں، وہ کتابیں رکھی جائیں گی۔ ان کو کچھ نایاب تصاویر ہیں جو بڑے بڑے شخصیات کے ساتھ ہے، وہ اس میں ڈسپلے پہ رکھی جائیں گی، اور ان کی یاد میں ایک لائبریری کا جو ایک قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ سیدہ عفت جبار صاحبہ جو ریڈیو پاکستان کی اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں، یہ ان کا بہت ہی احسن اقدام ہے۔ استاد بشیر مرحوم جو تھے وہ ایک ہمہ جہد شخصیت تھے، ان کے ساتھ میرا تعلق 50 سال سے پرانا تھا، اور وہ تو الگ ایک بات رہی۔ ریڈیو پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے خدمت کی اور اس کے اندر جتنے کام تھے آہنگ میرے پاس پہنچاتے تھے، جب ان کو تھوڑی فنڈنگ کی ریڈیو کے لیے ضرورت ہوتی تھی پھر بھی آتے تھے، اور ان کی وجہ سے میں بہت مرتبہ ریڈیو پاکستان کی تقاریب میں بھی گیا، اور وہاں پر میں نے پروگرامز بھی دیے ہورائزن کی طرف سے، ہماری لڑکیوں نے، لوگوں نے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ بات میں کرتا چلوں کہ زندگی کے آخری 2 سال وہ تقریباً ہفتے میں 3-4 بار عبادت ہاسپٹل آتے تھے، میرے ساتھ والنٹری کام کرتے تھے مریضوں کے ساتھ، مریضوں کو لک آفٹر کرنا، نرسنگ کے ساتھ مل کے کام کرنا، سائیکالوجسٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا، یہاں تک کہ ان کی کوئی ضروریات ہوتی تھی باہر سے جا کر ان کے لیے کچھ چیزیں خرید لانی ہوں، اپنی جیب سے بھی کر کے لاتے تھے۔ تو ان کا ذہنی صحت کے حوالے سے ذہنی مریضوں کے اوپر بہت زیادہ سینسیٹیو تھے۔ خود بھی وہ کہتے تھے کہ اگرچہ میں بیرونی طور کے اوپر بہت ہنس مکھ خوش مزاج باتیں کرتا ہوا چلتا پھرتا آزاد آدمی ہوں، لیکن میں اپنے اندر سے مجھے بھی ڈپریشن ہے۔ تو میں نے جب ان سے کہا کہ آپ اپنی ڈپریشن کو کیسے دور کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنی ڈپریشن کو اولیاء اللہ کے ذکر سے، ان کی باتوں سے، سما کی محفلوں میں جا کر اور مختلف جگہ پہ عرس بھی جا کر علماء کرام سے مل کے، تو کہتے ہیں میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں ادیبوں کے ساتھ مل کے، سنڈیکیٹ آف رائٹرز چونکہ ہورائزن کے ساتھ ہمارا ایک بڑا دلچسپ اور 15 سال کا لگاؤ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اشتراک بھی ہے۔ تو استاد بشیر کے لیے اس لائبریری کے میموریل لائبریری کے قیام کے لیے جو میڈم نے ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان نے کوششیں کی ہیں، اس سلسلے میں آج کی میٹنگ میں اچھی خاصی پیش رفت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ جو یادگار ہے ان کے لیے جلد از جلد بن جائے گی، اور کم از کم ان کی یادیں اور ان کے مفروضات جو ہیں، ملفوظات اور ان کی تصاویر ریڈیو کے اندر دیگر کاوشیں، وہ سب نمایاں طور کے اوپر سے اس لائبریری کا حصہ بنے گی، اور اس کے اندر ایک ریسرچ کارنر بھی بنایا جائے گا تاکہ لوگ اس میں ریسرچ کر سکیں۔ بہت شکریہ سر۔